فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو ان عورتوں نال جو تمہیں پسند آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی دے طریقے بھی دس دیتے، بھی یہ 3-4 خوبیاں ہیں پسندیدگی لئی ہونی۔ اگے آپ نے ترجیح کس بات نو دیتی؟ نیکی نو آپ نے ترجیح دیتی۔ یہی کمال ہاں عورت دا، سب تو بڑا کمال کہ نیک صالح ہوئے۔ اے ہے کمال تو سارے کمال اس دے اندر آٹومیٹک باقی آ جان گے، اور اگر ایک کمال نہیں ہے تو کوئی کمال بھی اس کا فائدہ مند نہیں ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری دی روایت ہے، صحابہ سے سوال کیتا کہ اچھی عورت کون ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی ترتیب دے مطابق عرض کی تھی۔ ایک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت ہے جو خامن دی خدمت گزار ہوئے۔ دوسرے نے کہ یا رسول اللہ جو خامن دے مال دی حفاظت کرے۔ آپ نے دسن لیے ارشاد فرما، مولا علی شیر خدا نے فرما اچھی عورت کون ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی میرے آقا 2 منٹ ٹائم دیو، میں گھروں پہنچ کے آگے دس۔ حضرت سیدہ کائنات آپ کو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سوال ہے اچھی عورت کون ہے؟ انہوں نے مختصر بات کی تھی کہ بارگاہ نبی عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت وہ ہے نہ جنہوں کو غیر ویکھے نہ وہ غیر نہ ویکھے۔ سارا کام ایسے چاہ گیا۔ آپ نے آکے جدو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت وہ ہے جنہی نہ کسے غیر نہ ویکھے نہ کو غیر اس نہ ویکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تو اتھو ہی تو بنیاد شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی بنیاد اصل پچھو اس بچی دی تربیت کس نے کرنی ہے، ڈیوٹی کس دی ہاں کہ انہوں معاملات سکھائے جاندے انہوں دین دسیا جاندہ۔ اے ڈیوٹی وہ ماں باپ دی ہاں کہ اولاد دی صحیح تربیت کر دیندے تو پھر یہ معاملات بھی خوبصورت ہو سکتے۔ اتھے افسوس سے ہوئے کہ والدین نے دنیا دے سارے شعبے کیتے، اولاد انہوں نے نیکی نہ سکھائی، اور وہ صرف بیٹی لئی نیکی نہیں بیٹے لئی بھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اللہ نے نعمتہ دیتیاں ہیں، بڑیاں بڑیاں نعمتہ اللہ نے دیتیاں، جنہی قبر اچھ نعمتہ فائدہ دے لیں، نیک صالح اولاد تو علاوہ اس جیسی بہترین نعمت اور کوئی نہیں۔ کہ نیک اولاد جو ہوئے گی وہ ماں باپ دے مرنے تو بعد دلی ہمیشہ بخشش دی دعا کر دی رہے گی۔ یہ پہلی خوبی ہے نیک صالح اولاد دی، اور چاہے بیٹی ہوئے چاہے بیٹا ہوگا۔ ان دے ویچے پہلا اگلا کم ہاں بھی کی کر دے، ماں باپ کی کر دے۔ چلو 2-3 چیزیں یاد کر لو۔ پہلی ڈیوٹی ماں باپ دی اولاد نو حرام نہ کھوائے، حلال کھوائے۔ بھوکے رہن گے کوئی حرج نہیں، حرام نہ کھان دے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت سکھائی۔ سیدنا امام حسن پاک صدقے دی کھجور ڈگی بھی چوک کے آپ نے رہا ہوئے چھپائے۔ آپ بچے ہیں، بچہ تو مکلف بھی نہیں۔ حضور دے وصال دے ٹائم امام حسن پاک دی عمر مبارک 7 سال ہے، اور ایک پہلے دی بات ہے کہ کھجور چوک کے منہ چھپائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی منہ چھپا کے باہر کر دی کہ بیٹا حسن صدقہ آل محمد علی جائز نہیں ہے۔ دنیا نے دسیا ہے کہ اولاد نہیں لقمہ حرام انہوں نے پیٹ اچھ نہیں جانا چاہیے۔ پہلی ترتیب ہاں خدا آگے فائدہ کی ہوئے گا اگر ماں باپ حلال کھوامن اولاد ہمیشہ وفا کرے گی، تو جو اولاد نے حرام کھوایا کدی وفا نہیں کرے گی۔ کتنے ایسے بندے ہونگے بڑی جلدی خواہش کریں گے کہ ابا جی کدی ٹور جاندے وقت نال تا بڑا چنگا ہاں بھی ایسی جلدی جلدی نام کرا لیں دے اپنے۔ اور میں بندے دیکھے انہوں نے گلہ سنیاں جنہاں آکھیا کہ ابا جی دا حق کون ہے نہیں کہ ساڑھے نہ کرا چڑھے وقت نال بھئی ہونوں دے نہ ہے اور فائدہ کی۔ اس طرح دی اولاد ہو گئی، اور دی ساری وجہ کی ہے کہ حرام دی کمائی ہے۔ اگر حلال کمان دے کدی یہ نہ ہوندی، اولاد ہمیشہ خواہش کر دی کہ ماں باپ زندہ رہن اور سانو ہمیشہ خدمت دی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
پیدائش ہوئے تو خوبصورت نام رکھنا اے ماں باپ دی ڈیوٹی. نیک بندے کو گٹی دیوانا کہ جتھے رزق حلال ہوئے تو اتھے کی ہوئے کہ پہلے انہوں کھواون والا کو نیک ہوئے جڑا وہ دے منہ پہلی چیز جائے تاکہ ساری زندگی نیکاں دے ہتھوں کھاوے اور حلال کھاوے. اے بنیاد ہاں پھر اچھے نام ہوئے. اتنی بڑی برکت ہے اچھے نام دی، اتنی برکت ہے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے الوفا دے اندر حدیث لکھی ہے، سخت قسم دا محدث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخوان تے کوئی نام محمد والا بندہ بیٹھا ہوئے اللہ اس دسترخوان تے اپنی رحمت میں نزول کر دے. کہ چونکہ نبی پاک دا نام ہے، نام محمد یا احمد ہوئے تو دسترخوان تے کدی کمی نہیں آنے. اچھا نام ہوئے گا، اچھے نام دی وجہ تو اس بندے دے گھر تے رحمتہ دا نزول ہوئے گا، اور برے نام تے ایسا نہیں ہوئے گا. پھر جویں جویں تربیت کرے گا، یہ حضور دی امت دا خاصہ ہے. جتنے پیسے بندہ اپنی بیوی تے بچیاں تے ضرورت دا خرچ کرتا ہے اس بندے نو صدقہ کرنے دے برابر دا اللہ اجر و ثواب عطا کرے. اپنی اولاد تے خرچ کرے، ماں باپ تے خرچ کرے، بیوی تے خرچ کرے، ایدہ ثواب کی ہے جی میں مسجد تے خرچ کر رہا ہے، اللہ دے رستے خرچ کر رہا ہے. جتنا بھی گھر دی ضروریات تے خرچ کرے گا گویا کہ صدقہ خیرات کر رہا ہے. پوری زندگی کتنے لکھاں کروڑا لائے گا، ایدہ اجر اللہ رب العزت صدقے دی صورت ہے جنہ معاشر دن عطا کرے. کتنا خوبصورت ہاں کہ وہ سارا کچھ اولاد نیکی سکھان تے لگا جاتا. اور جنہیں لوگ اس چیز میں سمجھ دے ہیں انہیں بڑیاں بڑیاں محنتاں کی تھیں اولاد نیک سانی ہو. خلیفہ ہارون الرشید اس نے اپنے بیٹے نو ایک بہت بڑے محدث انہوں نے کل چھوڑیا کہ انہوں دین سکھاؤ ادب بھی سکھاؤ. ایک دن بادشاہ آیا تو دا بیٹا اپنے استاد نے وضو کرا رہا، قدرتی اسے لے پیر دھو رہے ہیں. ہارون الرشید نے متھے تے تھوڑا جا وٹ پہ گیا تو محدث نے ویکھیا، اس نے کیا بادشاہ سوچ رہا ہے میں میرا بیٹا بادشاہ دا بیٹا تے استاد وضو کرا رہا ہے. تو فوراں بولے بھی اگر برداشت نہ کر سکتے تو بچے نو نہ بھیجو. انہوں نے کہا نہیں جناب اس چیز دا دکھ نہیں، دکھ اور چیز دا ہے کہ انہوں ادب کوئی نے سکھایا. انہوں نے کہا بھی استاد وضو کرا رہا ہے عجب ادب نہیں. انہوں نے کہا تو سجے ہاتھ وچ لوٹا ہے نا، کھبا ایدہ کھالی ہے وہ تہاڈے پیر ملدا کہ فارغ ہے. یہ وہ طبقہ ہے جنہیں چند ہیں کہ اولاد دین سکھے پھر عمل پھر ادب سکھے. سکندر اعظم تو یہ سوال ہوا استاد بہتر ہے یا باپ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا استاد بہتر ہے. کی کر رہے ہو؟ باپ نہیں بہتر ہے؟ انہوں نے کہا باپ نے جنت جو اتنے زمین تے لے تو استاد پھر جنت سے لے جائے. تو جنت جو اتنے لے آنے والا چنگا ہے تو پھر جنت سے لے جانے والا چنگا. یہ ساری ترتیبہ جنہیں ہیں والدین دے حقوق ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، وہ کریں نہ ایسا. پھر حد المقدور باتاں کریں اگلے نکاح والیاں. اس شعبے مڑسی کی کر دیتا کہ جدو شادی ہوئی تو ٹوٹل ہندوانہ نظام کلی طور تے ایک چیز بھی نہ احساس ہو سکی دل کہ بجڑا کر رہے ہاں چلو کم از کم بے حیائی تا نہ ہوندی. وہ بھی ادو چنگے بھلیاں دا ذہن ختم ہو گیا کہ اپنیاں بچیاں نوجوان بچیاں میک اپ کرا کے پھر غیران واقعہ ہو تسی تصویرہ بھی بڑھاؤ ویڈیو بڑھاؤ. حد مک گئی ہے کہ عقل مت ماری گی غیرت نے ماری گی، ختم ہو. احساس بھی نہ رہا بگی اسی اپنے اتکار کی رہے ہیں کہ بچیاں نچیا کریں ڈانس کریں اور کوئی آکے تو پھر وہ تصویرہ بڑھایا کریں. اور اس وجہ سے خوشی دا منظر لبیے کہ بڑی خوشی ہے، کمال خوشی. بھئی شریعت دی خوشی تو بڑی خوبصورت خوشی ہے. وہ یہاں کے نکاح کر کے بچے نو گھر لے آؤ تسی
تسی اپنے بیٹے دی شادی کر رہی ہے نا، نکاح کرو، نو نو گھر لے کے یہ دی خوشی دا کی طریقہ شریعت نے کہ صبح جدوں ہوئے نا جتنی توفیق ہے اتنے بندے نو کھانا کھلا دو، اے خوشی دا طریقہ جنہوں ولیمہ کیا گیا ایسے ہی تسی 5 بندے روٹی کھوا دو، 500 نو کھوا دو، بہت اتنا خوبصورت اور آسان ترین طریقہ اسلام دا تے ہو سکے تو نکاح مسجد وچ کرو، یعنی یہ بنیاد بھی اتھو ہی شروع ہے، نیکی والے شعبے تو شروع ہو، یہ بھی اتنے رولے پھنس گئے پھنس کے وہ کدی اس پاس صحیح نہ نہیں۔ یہ دے وچ اسی اگر اب دیکھیے بڑے نیک سہلے اولیاء کرام بڑیاں سادہ سادہ صرف نکاح کیتا گھر بس۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ جدہ گھر کھلا ہوئے، بیوی نیک ہوئے، سواری میں دیکھو اچھی ہوئے، گواڈی اچھا، یہ خوش قسمتی دی علامتہ دسیاں نے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث دا مفہوم کہ وہ گھر بڑا خوش قسمت ہے جس گھر ایک وڈا ہوئے تو دوئے دی سارے گھر من دے اور اس وقت بہت مشکل ہے بھائی کو ایک وڈا ہوئے تو سارے ہو دے گھر من دے ٹوٹلی گھر والے بہت مشکل ہو گیا۔ پہلے ضرور ایک بات چلی آئی ہے وڈے دی گل منی جاندی ہاں، پھر ان بھی چل دیا ہے کہ خاندان جو ایک بڑا ٹوٹل خاندان والے مان لیں دیا اور گھر بھی بڑا کوئی نہیں ہے کہ گھر دے فردی اس کی بات بنے، اور اس کی وجہ اصل کی کیوں ہی ہو گیا ہے کہ جنہ گھر بڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرتا ہے اور وہ سزا مل رہی ہے کوئی اولاد اس کی بات نہیں مانتی۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مانتا یہ ہو ہی نہ سکتا کہ بیوی بچے اس دی بات نہ مانتے اور دے حکم دی تابعداری ہوندی، لیکن اس نے اللہ اور دے رسول نے قانون چھوڑ دیتے، اس مرضی نہیں کی تھی وہ دے بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ تو ساڑھے سارا شعبہ ہی بگڑیا پہ جیڑے ایک نو شروع کر لو وہ ایک کے اتنیاں گڑ بڑے شنہ نہیں کہ الف تو یہ تک وہ سارے کم ہی غلط ہیں۔ جنہیں اسلام دا نکاح دا طریقہ ہوتا ہے اتنا ساتھ